وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 194، آیات 246 سے 252 تک. اور آج کا موضوع کیا ہم بے ایمان لوگ ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثيرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 246. لفظی ترجمہ: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. کیا تم نے نہیں دیکھا ایک جماعت بنی اسرائیل کی، اس کو نہیں دیکھا من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے. اس قالو، جب کہا انہوں نے، لنبی، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکن، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں. نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے اللہ کی راہ میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو، جنگ نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا، وما لنا، کیا ہوا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے اپنے گھر اور اپنی آل اولاد سے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی، تولوا، تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم، لیکن چند ایک کے علاوہ باقی سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے طالوت کو بادشاہ. قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا
کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور ان کو اسے وسعت نہیں دی گئی مال سے، وہ تو غریب ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تم پر، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم سے، یعنی علم کے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور علم کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو بادشاہت کے لیے جو علم ضرورت ہوتے ہیں، اور جسم کا مطلب جو لڑنے کے لیے جو جسمانی قوت ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہت، اپنی ملک، اپنا یعنی جو بھی اختیار ہے جسے دیتا ہے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، اس کی نشانی حکومت کی یہ ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس وہ بکس لے آئے گا۔ تابوت یعنی ہم عام طور پہ مروجہ تو اس کا الگ معنی ہے، لیکن تابوت کا عربی لفظ ہے، تابوت کا مطلب بکس۔ فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سامان تسکین ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جو چھوڑی تھیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کے لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سامعین اکرام، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، پوری آیت کا ترجمہ تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس میں ایک جنگ کا، یعنی بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی نگرانی میں جنگ کریں۔ اجعل لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو یہ تاریخی واقعات ہیں، بہرحال تقریباً موسیٰ علیہ السلام سے 400 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اس وقت تو یعنی بنی اسرائیل کی حکومت نہیں تھی، لیکن جو 40 سال بعد جو نئی نسل جوان ہوئی تو انہوں نے یعنی وہ جس جنگ کا حکم موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیا تھا تو وہ ان کی آل اولاد نے پھر وہ لے لیا، لڑکے لے لیا، اور ان کی ایک بادشاہت قائم ہو گئی۔ اور ان کے بعد مطلب وہ چلتی رہی بادشاہت، بنی اسرائیل کی بادشاہت، یعنی حکومت چلتی رہی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس میں خرابیاں آ گئیں اور وہ لوگ عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہو گئے، جیسے کہ ہم آج کل شرک میں مبتلا ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بھی اسی طرح ہو گئے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان جب ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکل جاتا ہے تو یہ اور لوگ اسے غلام بنا لیتے ہیں، یعنی یہ دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبا تفصیلی مضمون ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر رہا، لیکن اس میں چونکہ ایک اخلاقی کمزوریاں آ گئی تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کے طور پہ کی تھی کہ تم میں کمزوری آ جائے گی اور تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تم میں کمزوری آ جائے گی۔ پھر حضور نے اس کمزوری کی وضاحت یہ کی تھی کہ حب الدنیا و مخافت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ تو اسی طرح جو ہے جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ دیگر اقوام جو ہیں وہ پھر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ تو اسی طرح یعنی جو واقعہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں مذکورہ آیات میں، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو ہے غلام بنا لیے گئے تھے اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، ان کو مطلب بری حالت تھی اس وقت۔ تو اس وقت کے جو پیغمبر تھے، تاریخ میں آتا ہے شموئیل نام تھا، یا شمون یا شموئیل جو بھی تھا، تو ان سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا
کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو پیغمبر کو تو معلوم تھا ان کی طبیعت اور ان کا مزاج وہی مزاج ہے، مطلب آپ کو زیادہ میں تردد میں نہیں ڈالوں گا، جو آج ہمارا اللہ کی راہ میں نہ لڑنے کا ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں، آج مسلمان، حالانکہ ضرورت ہے، دنیا فتنے میں ہے، اور فتنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مٹانے کا حکم دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قرآن کی آیت ہے اور اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لڑنے کا حکم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کوئی ماں کا لال اس کو بدل نہیں سکتا، اس کے معنی کو بھی اور اس کے جو بھی مفہوم ہے، تو وہ لڑنے کا حکم ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ دین یعنی زمین میں حکم اللہ کا ہو، ان الحکم الا للہ الا لہ الخلق والامر، لیکن اب تو مسلمان باقی نہیں ہے، تو گلہ کیا ہے ان سے، اب تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ بہرحال تو اس طریقے سے وہاں معاملات تھے، تو پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم لوگ جنگ والے نہیں ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ یعنی یہ میں جو آیات پڑھی ہے نا، سارا مضمون آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم جنگ کریں گے، اور ہم پہ بڑا ظلم ہوا ہے، یہ وہ، اور ہمیں آپ کر دیں۔ تو پھر ایک اللہ تعالیٰ کی حکم سے انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کو اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا یہ شخص بادشاہ ہے۔ وہ شخص یعنی جسمانی لحاظ سے، علمی لحاظ سے تو یعنی دونوں سے برتری رکھتا تھا اس قوم پر، جسمانی لحاظ سے بھی طاقت، جسمانی طاقت اور علم، یعنی جانتا بھی تھا، جنگی فنون وغیرہ جو بھی تھے، تو علم سے مراد یہی ہے۔ تو لیکن غریب تھا، غریب طبقے کا تھا، تو ان کا تو ذہن کچھ الگ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے یہ تو اس کے پاس پیسے ویسے بھی نہیں ہیں، اور یہ کیسے ہم پہ بادشاہت کر سکتا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اس کو بادشاہ بنا دیا، اور پیغمبر نے کہا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، میں نے تو نہیں بنایا، اللہ کے حکم سے میں نے اس کو کہا ہے، اور اس کا علم بھی زیادہ ہے اور جسمانی طاقت، اور یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے اپنی وہ بادشاہت دیتا ہے۔ تو پھر نبی نے کہا کہ ایک میں اس کی نشانی بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کہ وہ طالوت جو ہے، وہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ کتابوں میں آیا ہے، تو سکینہ سامان تسکین، تو یہ ایک وہ تھا، بکس تھا، یعنی جس میں بنی اسرائیل کے پاس، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، وہ جو عصا تھا ان کا، تبرکات نبیوں کے تبرکات تھے اس میں موجود تھے۔ تو کتابوں میں تفصیل ہے، لیکن اس سے ہمیں کیا غرض ہے، بہرحال ایک تابوت سکینہ تھا، اور فرشتے اس کو لے آئیں گے۔ بہرحال وہ کتابوں میں تفصیل ہے، میں اس کی نہیں کرتا، بہرحال وہ آ گیا، وہ اور بادشاہ یہ بن گئے۔ تو اب پھر آگے معاملہ ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت علیہ السلام بادشاہ بنا دیے گئے، اور طالوت جو ہے وہ نکلے اپنے لشکروں کے ساتھ جنگ کے لیے، اور قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نہر سے آزمائش کرے گا۔ فمن شرب منہ، تو یعنی لشکریوں کو کہا، طالوت علیہ السلام نے لشکریوں کو کہا کہ بھئی ایک نہر آئے گی، اگرچہ ہم پیاسے ہیں۔ بہرحال میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیں۔ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پیغمبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، سفر ہے، تم لوگ پیاسے ہو لیکن پانی نہ پینا، جس نے پانی پیا وہ ہم سے نہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا پھر۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک وہ میرا ساتھی ہوگا۔
الا من اغترف غرفۃ بیدہ، لیکن ایک چلو بھر پانی اگر کسی نے پی لیا تو اس کو کوئی یعنی حرج نہیں ہے، ایک گھونٹ منہ گیلا کر لیا نا، فشربوا منہ، پھر انہوں نے پی لیا، اکثریت نے پی لیا، الا قلیلا منہم، لیکن کچھ ان میں سے لوگوں نے نہیں پیا، سوائے چند کے سب نے پی لیا پانی۔ فلما جاوزہ، جب وہ نہر کے پار ہو گئے اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت ان کا دشمن کے سردار کا نام تھا، انہوں تو یعنی جنہوں نے پانی پیا تھا کہ بھئی اب تو ہم میں طاقت نہیں ہے لڑنے کی، اور جالوت اور اس کے لشکر سے۔ لیکن جو لوگ صاحب ایمان تھے طالوت علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، وقال الذین یظنون، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت یعنی انہوں نے کہا کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، یعنی اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ غالب رہتی ہے۔ واللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ کی امداد جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ولما برزوا لجالوت، جب آمنے سامنے ہوئے جالوت، یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ہو گئے تو ان مومنوں نے دعا کی اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے دلوں پر صبر ڈال دے، ہم پر صبر ڈال دے۔ افرغ کہتے ہیں انڈیلنے کو، یعنی بہت صبر ہمیں عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لہٰذا ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے شکست دی انہیں، یعنی جالوت اور ان کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہی بھی، ملک بھی دے دیا یعنی سرداری بھی دے دی، اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا جو بھی چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہم سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سامنے کرام، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کا حکم ہے، جیسے کہ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس میں بھی آیا تھا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم جنگ کرو، اور جنگ کا مضمون ہے، پھر خرچ کا مضمون آیا تھا، اور پھر یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تمام ترجمہ آیات کا آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایمان باللہ جو ہے، اللہ کی مدد کے لیے ایمان باللہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان باللہ ہو تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو پھر تعداد کی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مدد آپ کی کرے تو کم تعداد بھی زیادہ تعداد پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ ہماری تاریخ میں ہے۔ بدر میں جو تھے 313 تھے، اور مقابلے میں 1000 تھے، اور احد میں آپ دیکھیں کہ 3000 تھے جو مشرک تھے، اور مقابلے میں 700 آدمی تھے، اور لہٰذا یعنی وہ بھی یعنی شکست تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبق تو سکھایا، مسلمانوں نے ایک سبق سیکھا، لیکن مقابلہ تو کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں، یعنی تمام اپنی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت اس کا واقعہ ہے
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ ایک لشکر تھا کافروں کا، اس کی تعداد 60,000 تھی، تو وہ چلا گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار تھے، انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی یہ صورتحال ہے، دشمن چلا گیا ہے لیکن اس کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، اور 3 دن ہو گئے، اور تم اپنے ساتھ کچھ یعنی تم کتنے لشکری مانگتے ہو کہ انہیں جا کے گرفتار کر کے لاؤ؟ انہوں نے کہا مجھے 6 آدمی دے دے۔ کتنے؟ 6۔ کتنے لشکر کو شکست دینی ہے؟ 60,000 کو پکڑنا ہے، اسے گرفتار کر کے لانا ہے۔ تو خیر ابو عبیدہ نے تھوڑی سی رد و قدح کے بعد 60 پہ ان کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید 60 صحابہ کرام کو لے کے اپنے ساتھ چلے اور وہ 60,000 کے لشکر کو گرفتار کر کے لے آئے۔ 3 دن ہوئے تھے کہ وہ چلا گیا تھا لشکر۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ہماری تاریخ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، لیکن کیوں کہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو مخلص لوگ ہیں ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہمارا تو اس پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، کیونکہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جالوت مارا گیا اور داؤد علیہ السلام نے ان کو مار دیا، اس کے ہاتھ سے مر گیا۔ بہرحال تو وہ تو پھر خیر تاریخی واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن جو اس میں نصیحت ہے وہ یہی ہے۔ اور بہرحال میں اب ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نقطہ ہے تو وہ بھی بیان کر دیں۔ دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیار، اچھا یہ تو نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو اس واقعے سے تم سبق لو۔ سبق، اب اس میں کافی اسباق ہیں۔ ایک تو پیغمبر کی بات کو نہ ماننا ہے، یعنی مطالبہ بھی کیا بادشاہت کا، پھر پیغمبر کی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، ایک یعنی شخص کو مقرر کر دیا، انہوں نے اس میں اعتراض کر دیا۔ ایسے اعتراض سامعین کرام آج بھی ہمارے یہاں ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہیں، قرآن کو ہم نے اگنور کر دیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، اس کو بھی ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ معاذ اللہ ہم اس کو آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ بھئی اس پہ نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں اپنے کانوں سے سنتا رہتا ہوں، بعض اوقات لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی کیا ممکن ہے اسلام پر مکمل امر یا مکمل بندگی اللہ کی ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہے، ورنہ تو اسلام مطلب دیکھیں تا قیامت تک کے لیے ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے یہ تو ہمارے عملی زندگی کا ایک حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر ہم اس کو بالفعل، یعنی آج جو دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ لوگ اس کو ناممکن العمل سمجھتے ہیں اسلام کو، اور ہماری تو بڑی بری حالت ہے، یعنی اس کا تو پھر تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی بری اس طرح ہے کہ ہم نے تو اپنے مقصد حیات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کو بھلا کے ہمارا دل جو ہے دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اور پھر ہمارا بہت زیادہ برا حال ہے، اور اتنا برا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اور اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مغضوب علیہ قوم تھی، جو ضالین قوم تھی، اس کے ہاتھوں میں، اور جو بت پرست تھے ہندو، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کوڑے دیے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں، لیکن ہم تو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہودی ہیں اسرائیل، تو مسلمان اس سے مار کھا رہے ہیں، کوئی بھی لفظ نہیں بولتا، نہ پاکستان کہتا ہے کچھ، نہ عرب ممالک کہتے ہیں۔ پاکستان اپنے آپ کو بڑا تر خان سمجھتا ہے نا، کہ ہم واحد اسلامی مملکت ہیں، شاباش۔
تو بہرحال تو بڑا برا حال ہے، اور ہماری جو تنزل ہے وہ یعنی اتاہ گہرائیوں میں ہے گمراہی کی. یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. یعنی من حیث القوم جو ہے آج دیکھ لیں، نہ مسلمان ہیں، نہ ان کا کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ان کا امیر ہے. حالانکہ یہ معاملہ تو الٹ ہے. لا اسلام الا بالجماعت، اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی. ولا امیر الا بالطاعہ، اور امیر ہو نہیں سکتا اطاعت کے بغیر. تو بہرحال ہم نے تو بہت زیادہ قعر مذلت میں گر گئے، لیکن اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے عہد بندگی کی تجدید کریں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. اس وقت تو ہمارا سر دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے. دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. تو یہ بات بڑی خطرناک ہے سامنے کا. بہرحال تو الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا للنبی لہ مبعث لنا ملکا. جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قال هل عصیتم، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم جب جنگ تم پہ فرض کر دی جائے تو جنگ تم نہ لڑو، جنگ نہ کرو. اور ایسا ہی ہوا کہ اکثریت جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے جنگ. بہرحال قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا ہمیں کہ ہم جنگ نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور البتہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں سے پھر گئے لیکن سوائے چند کے سب ایک پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور یہ تو ظالم تھے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم، کہا ان کے نبی نے ان کو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قال انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا کیسے ہوگا طالوت ہم پہ بادشاہ، اور ہم زیادہ مستحق ہیں، اور یہ تو غریب ہے، اس کو مال بھی نہیں دیا گیا. قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے، نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ چن لیا ہے تمہارے لیے. وزادہ بسطۃ، اور زیادہ وسعت دی ہے اس کو علم و جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، کہا ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ لے آئے گا تمہارے پاس رب کی طرف سے. وہ بقیت، جس میں بچی ہوئی تبرکات ہیں جو چھوڑی تھیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے. تحملہ الملائکہ، فرشتے اٹھا کے لائیں گے اسے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، یہ بہرحال میں یہ اس میں وقتل داؤد جالوت وآتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو ایک کو، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک قوم ظالم ہو جاتی ہے تو میں اس کا سر توڑ دیتا ہوں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کوئی حد سے اگر بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے. تو یہ ایک اس میں سبق ہے. سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے. ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے. تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تو طالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا. اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین. یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم